کیا دنیا کی گلوبل پاور اس وقت اقتصادی اور معاشی طور پر امریکہ ہے یا پھر کوئی اور ملک؟ اگر امریکہ ہے تو کیا سٹیٹکس ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ دنیا کی گلوبل پاور ہے، اور اگر نہیں ہے جی ناظرین، وہ جو ملک ہے جو اسے تیزی سے ریپلیس کر رہا ہے اور سیٹ کے اوپر خود براجمان ہونے جا رہا ہے وہ ہے چین۔ چین اس وقت دنیا کی اقتصادی اور معاشی طاقت بن چکا ہے اور وہ بہت تیزی سے امریکہ کو ہٹا کر خود اس پر بیٹھ جائے گا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس وقت جو چین ہے اس کی جو اقتصادی پاور ہے، یعنی اس کا سرپلس بجٹ جو ہے گزشتہ ایک سال کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ 1.1 ٹریلین ڈالر تک جو ہے پہنچ چکا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ چائنا نے ایسے کیسے جو ہے یہ ٹارگٹ جو ہے اچیو کر لیا؟ یہ ایک اہم بات ہے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو امریکہ نے یہ ٹیرف لگا کر، جو ہیوی ٹیرف تھا پچھلے دنوں چین کے اوپر، یہ کوشش کی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے چین کو جو ہے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ امریکہ کی جو ناکامی ہے وہ کیوں کامیابی میں بدل نہیں رہی؟ جہاں تک ٹرمپ کے جو ایڈوائزر ہیں وہ انہوں نے بہت کلیئرلی بتا دیا ہے ٹرمپ کو کہ جناب ہم ٹیرف کی جنگ میں چین کو نہیں ہرا سکتے۔ چین نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ بڑی شاندار ہے۔ وہ شاندار کس طرح بنی اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو چین نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جب اس پر ٹیرف لگایا گیا تو اس نے اپنے ملک کے اندر تمام اشیاء کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھا دی۔ اپنی فیکٹریز کو، اپنی جو کمپنیز ہیں ان کو احکامات بھی جاری کیے اور اس کا خاص طور پر ان کو اس رجحان کی طرف لانے میں بھی اپنا رول پلے کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کرے۔ اور اس پروڈکشن کے باعث جو چین ہے وہ ٹیرف کے باوجود اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ پوری دنیا میں بڑھی اور امپورٹ جو ہے وہ کم ہو گئی۔ جہاں تک چین اور امریکہ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا تعلق ہے تو چین جو ہے اس وقت جو اس کو نقصان پہنچا وہ 28% جو ہے اس کو جو امریکہ کو وہ ایکسپورٹ کرتا تھا نقصان تو پہنچا، لیکن باقی دنیا کے اندر اس کی ایکسپورٹ تیزی سے بڑھی اور اس کا امپورٹ کا حجم جو ہے وہ کم ہو گیا۔ دوسرا اس نے کام یہ کیا کہ جتنے بھی ٹریجری جو ہے اس وقت بانڈز ہیں امریکہ کے وہ اس نے سیل کرنے شروع کر دیے، یعنی دنیا کا جو عالمی سطح پر ایک ٹریجری بانڈز کے اندر ایک ٹرسٹ لیول ہے وہ کم ہوا۔ امریکہ کو یہ جہاں نقصان پہنچ رہا تھا تو دوسری طرف چین نے اپنے ریزرو بینک کو کہا کہ پوری دنیا کے اندر سے جو گولڈ ہے وہ خریدا جائے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مالیت کبھی کم نہیں ہوتی۔ ایک تو اس نے گولڈ کو خرید لیا، دوسرا اس نے پروڈکشن کو بڑھا لیا، اور ان ممالک کی طرح جیسے پاکستان اور انڈیا ہے جن کے اوپر ٹیرف لگنے کے بعد بہت زیادہ ان کو امپورٹ جو ہے بڑھانا پڑی اور ان کی ایکسپورٹ کم ہوئی، چین کو اس طرح کی کسی بھی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ نے اگرچہ کہ یورپ سے کہا کہ وہ اسی طرح ٹیرف لگائیں چین کے اوپر جس طرح کہ وہ لگا رہا ہے، چین جو خاص طور پر یورپ سے امپورٹ کرتا تھا وہ گڈز جو ہیں اس کی جو امپورٹ ہے وہ کم ہوگی، خاص طور پر گاڑیاں، کیونکہ اس وقت آٹو موبائل کے اندر اگر ہم بات کریں تو چین جو ہے اس کی گاڑیاں اور اس کی اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی ایکسپرٹیز جو اس کے اندر انہوں نے لگائی ہے اور اس کے اندر جو فیچرز ہیں وہ اس سے بہت بہتر ہے جو یورپ کی بڑے بڑی نامور جو گاڑیاں ہیں یا کمپنیز ہیں یا برانڈز ہیں، کہیں زیادہ بہتر جو ہے چین کی جو گاڑی ہے یا چین کا جو مال ہے وہ بک رہا ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر اس نے یہ جنگ نہ جیتی تو اس کے جانے تک ہو سکتا ہے کہ امریکہ نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے، چونکہ امریکہ اس وقت جو ہے ہائیسٹ لیول کے قرضے جو ہیں وہ لے رہا ہے اور وہ قرضے جو ہیں آسمان کو چھو رہے ہیں۔ امریکہ کا جو مجموعی قرضوں کا حجم ہے وہ 39 ٹریلین ڈالر تک جا پہنچا ہے، جو تاریخ کی اگر بات کریں تو بلند ترین سطح کے اوپر ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کے عام لوگ جو کہ پرچیزز کرتے تھے خاص طور پر کریڈٹ کارڈ کے اوپر یا قرض لے کر کام کرتے تھے، وہ بھی اس وقت 40% بلکہ 40% سے بھی زائد بتایا جاتا ہے کہ وہ عام قسم کی قسطیں بھی اب پے نہیں کر پاتے، وہ عام سا قرضہ بھی جو ہے نہیں دے پا رہے۔ مہنگائی کی وجہ سے اب صورتحال امریکہ کے اندر یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر جیسے جیسے وہ خریداری کم کر رہے ہیں اسی طرح ان کے ٹیکس کی کلیکشن بھی کم ہو رہی ہے، کی وجہ سے امریکہ کا جو سالانہ قرض ہے وہ بھی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے اندر ٹرمپ نے اپنے ایڈوائزر سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر وہ جو گولڈ کارڈ کی اسکیم جو اس نے پہلے انٹروڈیوس کروائی تھی وہ فوری طور پر جو ہے اس کے اوپر کام کریں اور اس کو انٹروڈیوس کروائیں تاکہ امریکہ کی جو اقتصادی صورتحال ہے اور معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو۔ تک امریکی آفرز کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ $1 ملین امریکہ کے اندر لاتے ہیں تو آپ کو وہاں کی ریزیڈنس بھی ملے گی اور وہاں کی نیشنلٹی بھی ملے گی، لیکن ایک پروسیجر کے تحت آپ وہاں جائیں گے اور آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر آپ $2 ملین لاتے ہیں تو یہ پروسیس بڑی تیزی سے
جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا، اور اگر آپ $5 ملین لاتے ہیں تو سمجھے کہ فوری طور پر کام ہو گیا۔ ٹرمپ جو ہے اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جناب اس کی وجہ سے ان کا جو اقتصادی اور معاشی نظام ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہو پا رہا۔